تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کا مقصد وجود بتایا ہے کہ کہا اللہ تعالیٰ نے تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ مسلمانوں کا وجود انسانوں کے لیے، کس انسان کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اگر مسلمانوں کے لیے ہوتا، صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو شاید یوں کہا جاتا کنتم خیر امت اخرجت للامت، اخرجت للامت، مگر ایسا نہیں کہا، اخرجت للناس، انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ گویا ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں اچھا بن جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان اچھے بن جائیں، مسلمان جہنم سے بچ جائیں۔ اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان اچھے بن جائیں، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں۔ یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ کیا ترکیب اختیار کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ جب اچھی باتیں معاشرے میں پھیلیں گی، لوگ اچھی باتیں سنیں گے تو اچھی باتوں کو اپنائیں گے، بری باتوں کی مذمت سنیں گے تو برائی سے بچیں گے۔ تو کہ تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ اچھی باتیں تو بہت ساری ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، حلال کمائی کھاؤ، بہت ساری باتیں اچھے ہیں۔ تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر لوگ مشورہ کے لیے بیٹھیں تو کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، اختلاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف ختم کرتے ہوئے خود ہی متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو سب سے اچھا کام، سب سے اچھی بات دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کیسے جیے، کیا کرے۔
ان ساری باتوں میں دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا بس وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں۔ کیوں کوئی اور عبادت کے قابل نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تنہا پیدا کرنے والا ہے، خالق و کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے کہ عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ مخلوق کی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مخلوق محتاج ہے، تم تو عبادت کرتے ہو تاکہ اس سے لو، مخلوق خود لینے والا ہے، تم کو دے گا کیا؟ تو مانگو اس سے جو سب کو دینے والا ہے، عبادت کرو اس کی جس کی قدرت میں ہر شے ہے۔ کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ اے اللہ تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، جو تو چاہے وہی ہو، جو تو نہ چاہے ہرگز نہ ہو۔ کہ عبادت کرو اس کی جس کی قدرت ہر شے پر ہے۔ مخلوق کی عبادت کر کے تم کیا پاؤ گے؟ اور سن لو، اللہ تنہا خالق ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ مخلوق ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہ پیدا کیا کریں گے؟ وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اپنی ہی جیسے مخلوق سے تم مانگتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے جیسے تم ہو۔ تو اپنی جیسے مخلوق سے مانگتے ہو، مانگو اس سے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توحید، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ نہیں حکم دیا گیا ہے انسانوں کو مگر اسی بات کا کہ اللہ کی ہی عبادت کریں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، توحید کو اپناتے ہوئے، حنفاء، کہ ہم عبادت اسی کی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اسی کی دعوت کے لیے اللہ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو میرا کام پورا، مجھے نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ کیوں لوگوں کو بلاؤں؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ وہ الیہ مآب، ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔
وہ پوچھے گا کہ ہم نے جو کام تیرے حوالے کیا تھا وہ کام کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے تو یہ کرنا ہی ہے، اور یہی کام اس امت کے حوالے کیا گیا ہے، امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ اس کی دعوت کون دے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کر رہا ہے، جو میرا فالوور ہے۔ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان۔ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان۔ اگر کوئی انکار کرے تو کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، مگر مجھ سے اتباع نہیں ہو سکے گی، تو اس کا ایمان برباد، تو اس کا عمل برباد۔ کیا دلیل؟ ایمان تو ہے اللہ پر، اطاعت کا انکار کرنے سے اس کا سب برباد، سب برباد۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ اگر تو نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا، تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد۔ اگر تو نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا، تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد۔ کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین۔ جو بھی کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، اس پر فرض بنتا ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اور اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ توحید کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ مسلمان کو یا غیر مسلم کو؟ غیر مسلم کو۔ مسلمان کو کیوں نہیں؟ مسلمان کو اس لیے نہیں کہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو توحید کی دعوت کس؟ مسلمان توحید کی دعوت دے گا کس کو؟ غیر مسلم کو۔ تو مسلمان یہ کر رہا ہے، مسلمان یہ کر رہا ہے، غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہے توحید کی، کر رہا ہے۔ تو کتنے لوگ کر رہے ہیں ذرا دیکھیے۔ تو ایسی غفلت کیوں ہوئی جبکہ ہمارا وجود اسی کام کے لیے ہے، یہی مخصوص کام ہمارے حوالے ہوا ہے، بلکہ اسی کے لیے اس امت کا انتخاب ہوا ہے، اسی کام کے لیے اس امت کا انتخاب ہوا ہے۔ کیا دلیل بھائی؟ دلیل پڑھی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے۔ اجتباء کے معنی انتخاب کے ہوتے ہیں۔ اجتباكُمْ، اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے، کس کام کے لیے؟ بیچ میں یہ بتا دیا کہ جو کام، جس کام کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، جو کام تمہارے حوالے کیا گیا کوئی مشکل نام کا نہیں ہے، یہ تو وہی کام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا گیا تھا۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کام کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس،
رسول تم پر گواہ ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ ان مسلمانوں سے پوچھ لے کس کے ذریعے سے اس کو اسلام پہنچا ہے، میرے ذریعے سے۔ تو رسول تم پر گواہ ہوں گے کہ میں نے ان لوگوں کو اسلام پہنچایا۔ تم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو گواہی دینی ہے انسانوں پر کہ تو نے کس کو اسلام پہنچایا، تو مسلمانوں کو گواہی دینی ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے اس کو بہترین امت کہا ہے۔ اگر نہ پہنچائے تو، جیسا کہ آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے غیر مسلموں کے دعوت کے سلسلے میں تو کہتے ہیں آپ غیر مسلموں میں دعوت کی بات کرتے ہیں، ہمارے مسلم بھائی ہی ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہیں، عقیدہ ان کا خراب، اخلاق ان کے خراب، معاملات ان کے خراب، تو ہم مسلم بھائی کو دیکھیں یا غیر کو دیکھیں؟ ہم مسلم بھائی کو دیکھیں یا غیر کو دیکھیں؟ ارے مسلم بھائی وہ غیر، وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، کب سے غیر ہو گیا؟ وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے۔ اچھا تو غیر مسلم ہمارا بھائی، ہاں غیر مسلم ہمارا بھائی، کیا دلیل؟ اسی چیز کو باور کرانے کے لیے، مسلمانوں کو یاد دہانی کے لیے کہ غیر مسلم ہمارا بھائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں عام طور سے پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں یہ تینوں آیتیں پڑھتے تھے۔ بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیجیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا۔ وہ ذات کون؟ آدم۔ وہ ذات کون ہے؟ آدم۔ قرآن میں اسی لیے تو بار بار کہا، انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، مراد سارے انسان، مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ جو آدم کا جو خون مسلم میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں بھی دوڑ رہا ہے۔ تو یوں کہیے کہ ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، فلا تطعهما، تو اس میں ان کی بات مت مانو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، مگر دنیا کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیوں کرے؟ وہ تو مشرک ہے۔ ارے مشرک ہے تو کیا ہوا؟ باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی۔ تو ایک باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہونا چاہیے، مشرک ہے تو کیا ہوا؟ کرو۔ ایک ماں کے ساتھ جو حسن سلوک ہونا چاہیے، مشرک ہے تو کیا ہوا؟ کرو۔ تو کیا آپ نے عملاً ایسا کروایا بھی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایسا کروایا بھی ہے؟ ہاں کروایا بھی ہے۔ کیا دلیل؟ اسماء رضی اللہ عنہا کی ماں مکے سے مدینہ بیٹی کے گھر آئیں۔ بیٹی کو، ماں کو دیکھ کر پریشانی ہوئی کہ ماں مشرک ہے، کیا کریں، گھر میں آنے دیں یا نہ آنے دیں، بستر پر بیٹھائیں یا نہ بیٹھائیں۔ شاید پریشانی کی وجہ یہ آیت رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ تو پریشانی رہی ہو کہ گھر میں بیٹھا ہوں تو کہیں گھر نہ ناپاک ہو جائے، بستر پر بیٹھا ہوں تو کہیں بستر نہ ناپاک ہو جائے۔
کیا کریں، پریشان. پہنچی اللہ کے رسول کے پاس. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک ہے. میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک ہے. امید کے ساتھ آئی ہے کہ بیٹی سے کچھ تحفہ تحائف لے کر کے جاؤں گی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو آپ کا جملہ ہے سلی امکی، سلی امکی، وہ تیری ماں ہے. ایک ماں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے، جاؤ کرو. تو یہ بھائی شرک اور کفر کی وجہ سے انسانی رشتہ ختم نہیں ہوتا. اور سارے معاملے میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ رسول نے کیا کیا. دیکھتے نہیں بھائی؟ ہم کہتے ہیں ہماری نماز تو ویسے ہی ہوگی جیسے رسول نے پڑھا، ہم تو روزہ ویسے ہی رکھیں گے جیسے رسول نے رکھا، ہم حج ویسے ہی کریں گے جیسے رسول نے کیا. مگر دعوت کے سلسلے میں کیوں نہیں کہتے کہ ہم تو دعوت ویسے ہی دیں گے جیسے رسول نے دیا؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ وہاں کہاں چلی جاتی ہے یہ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو آپ خاص کیوں کر دیتے ہیں؟ نماز کے ساتھ، روزہ کے ساتھ، حج کے ساتھ دعوت میں کیوں نہیں لیتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو دعوت نہیں دی یا دعوت دی؟ نہیں ایمان لاتے تھے تو کیسی تڑپ تھی آپ کی ذرا ان کے سلسلے میں سنیے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. کیوں ہلاک کر لیں گے؟ اسفن مارے غم کے. غم کس بات کا؟ تو وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ ان لم یؤمنوا، ہمارا انسانی بھائی جہنم میں جائے گا شرک پر مر کر کے. میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ نہیں مان رہے، ہمارا انسانی بھائی جہنم میں جائے گا، باوجود ہے کہ آپ کو ستایا جاتا. آپ دعوت دیتے، دعا بھی کرتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. یہ نہیں جانتے ہیں مجھ سے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں. یہ نہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے ستا رہے ہیں. تو مسلمانوں، دعوت کے میدان میں ہمارا نمونہ کون ہے؟ کبھی سوچتے نہیں آخر کر کہ ہم اتنی بڑی آبادی کو نظر انداز کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو دین کی دعوت نہ دے کر کے ہم کہاں، ہم اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں، بلکہ مقصد وجود کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ جانتے ہیں غیر مسلموں کو نظر انداز کرنا، ان کو دین کی دعوت نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے، اور مسلمانوں کو اسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے؟ سنیے آیت، دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے. کہتا اللہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے. کس کو اللہ نے شہادت دینے کے لیے کہا ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے، چھپا رہا ہے؟ مسلمان. کیا دلیل؟ پڑھی آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، تمہارے حوالے بہترین کام کیا ہے، وہ کیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. اگر یہ کام کرتے ہو تب تو تم سچے مسلم، تم یہ کام کرتے ہو تو سچے مسلم، ورنہ پڑھی آئے تھے، ورنہ کیا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ایمان لا چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اس کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی، ان کو کسی بات کی تکلیف نہیں دی جائے گی کہ وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے تو ان سے پہلے بھی امت کو آزمایا، جس کے حوالے
اسلام کیا؟ اس کو حکم تھا کہ اس کو پہنچاؤ دوسروں کو. اگر تم پہنچاتے ہو تو سچے مومن. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے سچا ہے کون جھوٹا ہے. اگر کرتے ہو تو سچے، نہیں کرتے ہو تو جھوٹے. اس کا انجام کیا ہوگا جانتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہوں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اتنا آسان ہے؟ ارے تم سے جنت کی گارنٹی ہٹا لی جائے گی. یہ کام نہیں کرتے ہو تو تم سے جنت کی گارنٹی ہٹا دی جائے گی. کیا دلیل بھائی؟ کیا آزمائش اسی دعوت کی آزمائش ہے، اور یہ نہ پورا کرنے پر جنت کی گارنٹی ہٹا لی جاتی ہے. دنیا میں بھی عذاب آتا ہے. کیا دلیل بھائی؟ کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. کیا دلیل؟ دلیل سنیے. کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. ہم تو تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے. اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہوئے تو سچے مومن تمہارے لیے جنت کی گارنٹی. ورنہ جنت کی گارنٹی ہٹ رہی ہے. دیکھ لو کہاں بھائی جنت کی گارنٹی ہٹ رہی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کلمہ پڑھنی ہے، اب کیا بات ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے. اس راہ میں محنت کرو گے جنت کی گارنٹی یقینی. تمہارا ایمان سچا. اگر نہیں کرتے ہو تو جنت کی گارنٹی ہٹا لے کہ ہم نے جس کام کے لیے تمہارا وجود بخشا تھا تم وہی کام نہیں کیے اور سب کام کرتے رہے. بھائی دیکھتے نہیں آپ، یہ پنکھا لگا ہوا ہے بھائی، ہوا دینے کے لیے پنکھا لگا ہوا ہے. یہ پنکھا اگر رک جائے تو ریپیئرنگ کے لیے بھیجیں گے میکینک کے پاس. آ کر کے پھر لگایا پھر نہیں چلے تو کیا کریں گے بھائی؟ اٹھا کر کے کچرے میں ڈال دیں گے. ہوگا نا بھائی؟ مسلمانوں کا وجود دعوت کے لیے کہ توحید پر خود قائم رہو، اس کی دعوت بھی دو. یہ دعوت کا کام کرتا ہی نہیں ہے تو ہوگا کیا انجام؟ اٹھا کر کچرے میں ڈالا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ نہیں، ریپیئرنگ کا موقع دیا جائے گا. تو ابھی جو جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں یہ ریپیئرنگ کا موقع ہے. یہاں سے کچھ آزمائش، یہاں سے آزمائش، یہاں سے آزمائش. اس کو دیکھ کر کے اگر ہم سنبھل گئے، ہم اپنے مقصد وجود کو پہچان کر کے کام میں لگ گئے تب تو بچ جائیں گے. ورنہ پھر خاتمہ ہمارا یقینی. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. اللہ نے کیا اتارا سارے انسانوں کے لیے؟ اور کون چھپاتا ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا سارے انسانوں کے لیے. مسلمان کہتا ہے قرآن ہماری کتاب غیر مسلم چھونے نہ پائے. قرآن ہماری کتاب غیر مسلم چھونے نہ پائے. اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. تم چھپاتے ہو تو پڑھ لے گا وہ. ارے تو اس کے لیے بھی یہ قرآن اترا ہے، کیوں چھپاتے ہو؟ دو پڑھنے. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے انسانوں کے لیے. مسلمان کہتا ہے محمد ہمارے رسول، محمد ہمارے رسول. اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کیا آپ اعلان کیجئے اے انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں. مسلمانوں کو چاہیے تھا سب کو کہتے کہ محمد صرف ہمارے رسول نہیں تمہارے بھی رسول. ان کا کہا مانو جنت میں جاؤ گے، کہا مانو ان کا جنت میں جاؤ گے. اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تاکہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا کو پہچانوایا جائے کہ اللہ ایک ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس میں اس نے ہدایت دی ہے، اس کو اختیار کرو جنت میں جاؤ گے. مگر ہم نے اللہ کو بھی چھپایا کہہ لیجیے. کیسے بھائی اللہ کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ مسلمانوں نے چھپایا. وہ کیسے چھپایا؟ سنیے. غیر مسلم سمجھتا ہے کہ ہمارا بھگوان رام ہے، کرشن ہے، سیتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. مسلمانوں کا بھگوان اللہ ہے.
غیر مسلم یہی سمجھتا ہے. تو کبھی ہم نے ان کو بتانے کی زحمت کی کہ اللہ صرف ہمارا ہی بھگوان نہیں تمہارا بھی بھگوان ہے, کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, اور مل کر کے عبادت کریں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, ہم نے تعارف کرایا ہی نہیں اللہ کا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بھگوان الگ ہے, مسلمانوں کا بھگوان الگ, ہمارا بھگوان الگ. تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اتارا تھا کہ ہم اس کو عام کریں, چھپایا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے. اور لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں, لوگ بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں, دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں. تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں, کہتے یہاں ستایا وہاں ستایا, یہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, یہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کرنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کرنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے تو حکم دیا تھا مسلمانوں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, مگر نہیں مانے. یہ اختلاف عذاب, کیا دلیل کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ دلیل کا اللہ تعالیٰ نے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ عذاب اوپر سے نازل کرے, اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ عذاب نیچے سے نازل کرے. زلزلہ آئے تم دھس جاؤ, او یلبسکم شیعا, ہلکا عذاب, یہ دونوں تو سخت عذاب, ہلکا عذاب. او یلبسکم شیعا, تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے. ویذیق بعضکم بأس بعض, بعض کو بعض کے ذریعے سے مزہ چکھائے. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا, ایک دوسرے کو تکلیف دینا, یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ عذاب ہٹے گا کیسے؟ لوگوں کی دشمنی کیسے ختم ہوگی؟ ہماری آپس کی دشمنی کیسے ختم ہوگی؟ ایک ہی طریقہ کہ سب دین پر مضبوطی سے آ جائیں, توحید کو سب اپنا لیں, توحید کا پیغام گھر گھر پہنچائیں. یہی واحد طریقہ ہے لوگوں کو دشمنی ختم کرنے کا. کیا دلیل کا اللہ تعالیٰ نے یہ آج ہم پڑھ رہے تھے, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. ہاں, اگر یہ مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہو گئی, ہم نے غیر مسلموں کو غیر سمجھا, وہ تو ہیں ہمارے بھائی, ہمارے رسول نے ان کی بھی فکر کی, ہم سے بڑی غفلت ہو گئی. اے اللہ ہم ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے, ہم تو اٹھیں گے, ہم توبہ کرتے ہیں اس غفلت سے. اللہ کہتا ہے توبہ زبانی نہیں چلے گی, توبہ زبانی نہیں چلے گی. ہم توبہ کرتے نہیں. یہ جو کام تو نے چھوڑا تھا اس کے نتیجے میں تمہارا خود عقیدہ کمزور ہو چکا ہے, توکل علی اللہ ختم ہے تمہارا, تمہارے اخلاق خراب ہو چکے ہیں, تمہارے اعمال خراب ہو چکے ہیں. اللہ پر اعتماد کو مضبوط کرو کہ ہم اللہ کا کام کریں گے, اللہ ہماری مدد کرے گا. دوسری جو اخلاقی اور معاملات کی خرابی ہے سب کی اصلاح کرو. تم دین کی دعوت دو گے, تمہارے اخلاق خراب, دین کی دعوت دو گے, ٹھیک کرو اپنے آپ کو. جب ٹھیک ہو جاؤ, تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے, پھر نکلو. وبینوا, لوگوں کے پاس نکلو, بتاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بھائی ہم سب کے خیر خواہ ہیں, ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں, ہم چاہتے تم جہنم سے بچ جاؤ, جنت میں چلے جاؤ, سورگی بن جاؤ. ایک بات کرو کہ یہ شرک چھوڑو, کہو لا الہ الا اللہ. اگر ہم نے یہ کیا تو ہم بھی کامیاب, اس دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اگر نہیں کیا تو ہلاکت ہمارا مقدر. اچھا, تو یہ دشمنی کے ماحول میں کیسے کام ہوگا بھائی؟ کیا ڈر نہیں لگا ہے؟ دیکھتے ہیں فلاں داعی کے ساتھ کیا ہوا, دیکھتے ہیں فلاں داعی کے ساتھ کیا ہوا. دشمنی کے ماحول میں کیسے کام کریں گے؟ تو دشمنی ختم کیسے کریں گے؟ دشمنی کے ماحول میں تو کام نہیں ہوگا. دشمنی ختم ہوگی کیسے؟ ویسے ہی ختم ہوگی جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں ختم ہوئی.
اللہ کے رسول کے زمانے میں دشمنی ہوئی ہی نہیں ہوئی؟ دشمنی ہوئی، دشمنی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ وہی طریقہ اپنانا پڑے گا بس ہم کو بھی۔ دشمنی لوگ کرتے رہے، ستاتے رہے، آپ دعوت دین کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے، دعوت دین کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پھیلایا، ان کی حکومت بنی، غالب آئے، اور جو کل کے دشمن تھے دوست بن گئے۔ یہی طریقہ اپنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس دن کو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ کیسے محبت پیدا کی؟ بس غیب سے اتار دیا دلوں میں محبت؟ نہیں۔ غیب سے محبت کو دلوں میں اتار دیا؟ نہیں۔ کیسے محبت پیدا کی؟ کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دعوت کا کام کیا، اور جو مخالفت ہوئی اس کا جواب کیسے دیا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا سلوک برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا، ان کے برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گالیاں دیں گے، لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، تم اپنا کام جاری رکھو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دیکھو یہی مسئلے کا حل ہے، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، دشمن سمجھ کر چھوڑیے نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیے، اچھے تعلقات رکھیے، دین کی دعوت پیش کیجیے اچھے انداز میں، اپنے اخلاق سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، احسان کر کے، دیکھیں انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے، زبانیں بھی اور عملاً بھی دکھا چکا ہے، زبانی بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرو گے، محنت کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور جان لو وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ گئی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، سب کی قوت ختم ہو جائے گی، وہ قوت کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے سارے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد سے ہمارا وجود ہے کہ دین کی دعوت کو عام کریں، ہر انسان تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کیسے کریں گے؟ جو لوگ اس کام میں ہیں ان کے ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ ملیے، سیکھیے اور پھر کریے، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، سب میں برکت دے گا انشاءاللہ، امن و امان حاصل ہو گیا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔